ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ صدق اللہ العظیم۔ برس 15 یکے 16 کا سن جوانی کی راتیں بڑھاپے کے دن۔ برس 15 یکے 16 کا سن جوانی کی راتیں بڑھاپے کے دن، صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور کسی پاس دولت یہ رہتی نہیں، صدا ناؤ کاغذ کی چلتی نہیں، اور ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، اور تو سلیمان زمانہ بھی ہوا، منفعت مت جان آخر موت ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اور عشق رسول پاک ہے سرمایہ نجات، اس کے بغیر صاحب ایمانہ رہو گے، دامان اہل بیت اگر ہاتھ سے چھوٹا، سنی تو بڑی بات مسلمانہ رہو گے۔ حضرات بارگاہ رسول اور آل رسول میں جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عادت کے مطابق نعت پاک سے پہلے دو شعر قطع کے ملاحظہ کریں حقیقتوں کی روشنی میں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے آپ سننا چاہتے ہیں۔ شاعر نے بخوبی سمجھانے کی کوشش کیا، اشعار کی شکل میں پیغام دیا ہے امت مسلمہ کے نام۔ وہ کیا ہے؟ کہتا ہے شاعر، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ میرا بھلا ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، ہے کہ نہیں؟ لیکن کب بھلا ہوگا انسان کا اور کب کامیاب ہوگا؟ مصرع ثانی میں توجہ چاہتا ہوں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ میرے بندے اپنی چھوڑ میری مان، من چاہے ہوئے پر مت چل، رب کے چاہے ہوئے پر چل۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا جو میری طاقت ہے، جو میری قوت ہے، اقول لشیء کن فیکون، جس شے کو کن کہتا ہوں فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ اگر تو نے میری مانی تو اجعلک تقول لشیء کن فیکون، پھر میں تجھے ایسا بنا دوں گا جو تو چاہے گا وہی ہو کر رہے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کا لوح و قلم تیری ہیں، یعنی لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی اور قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جو تو چاہے گا، جو تو لکھ دے گا وہی تیرے رب کی تقدیر بن جائے گی، جو تو لکھ دے گا وہ ہو کر رہے گا۔ تو اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اور قرآن پاک کی روشنی میں شعر اور ملاحظہ کریں کہ خدا اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، بتاؤں تمہیں کیا خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے،
خدا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود پاک ہی ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، انسانوں کو، ایمان والوں کو، لیکن نماز خود نہیں پڑھتا۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا لیکن روزہ خود نہیں رکھتا۔ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا لیکن زکوٰۃ خود نہیں دیتا۔ جتنے بھی اعمال ہیں سارے کے سارے رب تعالیٰ نے سوائے درود پاک کو چھوڑ کر جتنی بھی عبادتیں ہیں کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو خود نہیں کیا ہے۔ لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جس کا کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور اس عبادت کو خود بھی کرتا ہے اور فرشتوں سے بھی حکم کرتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے درود پاک، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور مومنوں کو بھی حکم دیتا ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اگر انسان دکھاوے کے لیے بھی پڑھے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس درود پاک کو قبول فرمائے۔ تو اس لیے محبتوں کے ساتھ میں جی لگا کر ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے 3 شعر اور ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ 40ویں کے تعلق سے بتایا جائے گا۔ جی لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، میرے نبی کو سب کی خبر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، کوئی کہیں ہو سب پہ نظر ہے، کوئی کہیں ہو سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، انگلی اٹھی 2 ٹکڑے قمر ہے، انگلی اٹھی 2 ٹکڑے قمر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کرے، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، تو پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، میرے نبی کو سب کی خبر ہے، میرے نبی کو سب کی خبر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، انگلی اٹھی 2 ٹکڑے قمر ہے، انگلی اٹھی 2 ٹکڑے قمر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، سجدہ بتوں سے جو کروائے، کنکر سے کلمہ پڑھوائے، سجدہ بتوں سے جو کروائے، کنکر سے کلمہ پڑھوائے، ڈوبا سورج واپس لائے، کوئی حقیقت سمجھ نہ پائے، ڈوبا سورج واپس لائے، کوئی حقیقت سمجھ نہ پائے، حیرت میں ابوبکر عمر ہے، حیرت میں ابوبکر عمر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، خیر میں لیکن سب پہ نظر ہے،
اللہ ہی جانے کون بشر ہے، میرے نبی کو سب کی خبر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اور حقیقتوں کی روشنی میں شعر ملاحظہ کریں، حضور خود فرماتے ہیں کہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حتیٰ تورمت قداہ، یعنی حضور فرماتے کہ میرے پاؤں پھٹ جاتے، میرے امتیوں تم سوتے رہتے اور رات میں روتا رہتا، میں نماز پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، گریہ وزاری کرتا، رکوع پہ رکوع کرتا، لیکن جب رب کی طرف سے جب ہاتف غیب سے آواز آتی، اے میرے بندے مانگ میں عطا کرنے والا ہوں، تو حضور فرماتے کہ میرے امتیوں سجدے میں نے کیے، رکوع میں نے کیے، پاؤں میرے پھٹے، خون میرے نکلا، لیکن جب رب سے کچھ مانگنے کی بات آئی تو میں نے اپنی بات ہی نہیں کی بلکہ تمہاری رب سے بخشش مانگی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شعر ملاحظہ کریں، جی لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، خشکی انہی کا ہے تری ان کا، جنتی ان کی کوثر ان کا، خشکی انہی کا ہے تری ان کا، جنتی ان کی کوثر ان کا، خالق کل ہے دل بر ان کا، پھر بھی تو دیکھو سر ان کا، خالق کل ہے دل بر ان کا، پھر بھی تو دیکھو سر ان کا، آنکھوں میں آنسو سجدے میں سر ہے، آنکھوں میں آنسو سجدے میں سر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، آنکھوں میں آنسو سجدے میں سر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اور آخر شعر دعا کے ساتھ سماعت کریں، زر کہتے ہیں سونے کو اور کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، میرے نبی چاہیں تو پہاڑ کو سونا بنا دیں۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے، جنگ خندق کے موقع پر ایک صحابی رسول نے حضور سے بھوک کی شدت کے تعلق سے شکایت کری اور اپنا پیرہن اٹھایا تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا، جب اتنا دیکھا تو حضور نے اپنا پیرہن اٹھایا تو ایک کے بجائے دو پتھر بندھے ہوئے تھے، سمجھے؟ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر ملاحظہ کریں، جی لگا کر کہیں یا رسول اللہ۔ پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، میرے نبی کو سب کی خبر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ عشق ایسی فخر ابو ذر، ان کا جلوہ سب میں اجاگر، عشق ایسی فخر ابو ذر، ان کا جلوہ سب میں اجاگر، چاہے تو وہ پھر کوہ بنے زر، پھر بھی باندھے پیٹ سے پتھر، چاہے تو وہ پھر کوہ بنے زر، پھر بھی باندھے پیٹ سے پتھر، ارے مالک کے کل ہے چھوٹا سا گھر ہے، مالک کے کل ہے کچا گھر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، مالک کے کل ہے چھوٹا سا گھر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یا رسول